السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آشا ریسیپیز۔ بہت ہی مزیدار، بہت ہی ایزی وے کے ساتھ آپ کو چاکلیٹ ڈونٹس کی ریسیپی دینے جا رہی ہوں۔ آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے تیار کیا ہے۔ میں نے لے لیا جی ایک بال۔ کل ملا کر میں 250 گرام اس میں میدا یوز کروں گی، لیکن 125 گرام جو ہے میدا میں نے شروع میں ڈالا ہے، اور جو باقی ہے وہ میں بعد میں ڈالوں گی۔ اس کے ساتھ میں نے 4 ٹیبل اسپون ڈال دی جی آئسنگ شوگر، 1 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے ڈالا ہے ایسٹ، اور اس کے علاوہ میں نے ڈال دیے جی نمک تقریباً ہاف ٹی اسپون، اور جو ہمارے ڈرائی انگریڈینٹ ہیں ان کو اچھی طرح سے جو ہے مکس کر دیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ایسٹ وغیرہ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ ایک لیے جی میں نے بڑے سائز کا بگ سائز کا ایگ، اور ہاف کپ میں نے لیے نیم گرم دودھ، اور اگر آپ کے پاس ملک پاؤڈر ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں 2 ٹیبل اسپون، لیکن میں نہیں ڈال رہی، میں جو ہے گرم دودھ یوز کر رہی ہوں ہاف کپ۔ یہ تمام چیزیں مکس کر دی ہیں، اور اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں جی جو میں نے 125 گرام کا 1 کپ اور رکھا ہوا ہے میدے کا، اب میں اس میں ایڈ کروں گی۔ یہ مکسر ہمارا اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے۔ دوبارہ سے مکس کر لیں تمام چیزوں کو، اور آہستہ آہستہ سے یہ ایک ڈو کی شکل میں آتا جائے گا۔ کچھ میدے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دودھ یا پانی ابزارب کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، تو پھر اس کے حساب سے آپ کو جو ہے کبھی کبھی چیزیں جو ہے وہ بعد میں ایڈ کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے مجھے میدا کم لگ رہا تھا تو میں نے تقریباً 1/4 کپ اور ایڈ کیا تھا۔ اور اب جی تمام جو ہمارا آٹا ہے وہ ڈو جو ہے وہ پیڑے کی شکل میں آ گئی ہے، اور اب میں نے لیا جی تقریباً 2 ٹیبل اسپون مارجرین لیا ہے۔ یہ بٹر نہیں ہے، یہ میرا ہوم میڈ مارجرین ہے۔ اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بیکری کی چیزوں میں مارجرین سے اور زیادہ اچھا رزلٹ آتا ہے، تو میں اس لیے مارجرین یوز کر رہی ہوں۔ اچھی طرح سے اس کو گوندیں ڈو کو۔ مجھے تقریباً 1 سے 1.5 منٹ لگا تھا اس کو اچھی طرح سے، بہت اچھی طرح سے نیڈ ہو گیا تھا ہمارا جو آٹے کا جو ڈو ہے، اور آہستہ آہستہ سے اسموتھ شکل میں آتا جا رہی ہے ہماری ڈو جو ہے۔ جو مکھن یا مارجرین یوز کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آئل مت یوز کیجیے گا، نہ ہی اس میں گھی یوز کیجیے گا، اس میں آپ نے بٹر یا مارجرین ہی یوز کرنا ہے، تبھی بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ اور بس یہاں پہ بالکل سیٹ ہو گئی تھی، تو اینڈ میں پھر سے ایک دفعہ اس کو تھوڑی سی مکی لگا رہی تھی کہ یہ جو ہے اچھی طرح سے اور سیٹ ہو جائے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل زبردست ہماری جو ڈو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے، اور جالا سا بننا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ جو ڈو ہے آپ کی اچھی طرح سے نیڈ ہو گئی ہے۔ اور میں نے تقریباً اس کے بعد اینڈ پہ پھر سے بال میں یوز کیا تھا جی مارجرین، تقریباً ہاف ٹی اسپون، کیونکہ اس سے جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈو جو ہے ہماری اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گی اور نرم رہے گی۔ اور تقریباً 2 گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا لڈ دے کر، اور اس کے بعد بہت اچھے سے رائز ہو گئی بھی تھی ہماری ڈو۔ اور یہاں پہ میں لڈ دینے لگی ہوں، اور 2 گھنٹے بعد ہماری جو ڈو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سے رائز ہو گئی ہے۔ آپ بیچ میں دوبارہ سے اس میں آپ نے دوبارہ سے ایک طرح سے مکی مارنی ہے تاکہ جو ہوا وغیرہ ایئر ہے وہ نکل جائے اچھی طرح سے۔ تو ڈو ہماری بالکل سیٹ ہو گئی ہے، تو اب اس کے جو ہے پیڑے تیار کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں میدا یوز کروں گی، ڈسٹ کروں گی۔ اول تو ہماری جو ڈو ہے وہ بہت اچھی ریڈی ہوئی تھی، کوئی اسٹکی پن نہیں تھا، لیکن تھوڑی سی اور اچھے طریقے سے اس کی جو پیڑے تیار کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا میدا ڈسٹ کیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس پوری ڈو کو ایک ہی پیڑے کی شکل میں بنا سکتے ہیں، اور بعد میں کسی سانچے کے ساتھ یا کسی کیپ کے ساتھ جتنی سائز آپ نے اپنی ڈونٹ کا رکھنا ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جو ہے پیڑے بنائے تھے اور پھر میں نے اس طرح سے ڈونٹ تیار کیے تھے۔ میں اس وقت بیلن یوز نہیں کر رہی ہوں، ہاتھ کی مدد سے یہ زیادہ اچھی ہوگی۔ بیلن سے جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ پتلی ہو جائے گی، تو مجھے پتلی ڈو نہیں، مجھے تقریباً 1/2 انچ کی یہ چاہیے، اس سے ڈونٹ جو ہے وہ صحیح پرفیکٹ بنے گے ہمارے۔
اور یہاں پہ تقریباً 7-8 جو ہیں ہمارے ڈونر تیار ہو گئے تھے اتنی ڈو کے ساتھ، اور میڈیم سے سائز کی جو ہے میں نے ڈونر بنائے تھے۔ میں نے اس میں پیزا کٹر یوز کیا تھا، آپ چاہیں تو نائف کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یا کسی اور کٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو بس سیٹ ہو گئی تھی ہماری ڈو بہت اچھے سے۔ یہ بہت ہی مزیدار اور ایزی ڈونٹ کی میں نے آپ کو ریسیپی دی ہے، آپ نے صرف اس میں میجرمنٹ کا دھیان کرنا ہے، بہت ہی اچھی جو ہے آپ کی ڈونٹس جو ہیں وہ ریڈی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ڈونٹس کے لیے میں جو اس کا جو چاکلیٹ سیرپ ہوتا ہے میں تیار کر چکی ہوں، اور اس کی ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے، آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی۔ تو بس اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے، اس سے یہ کافی جو ہے فلفی بنتے ہیں۔ تو بس اسی طرح سے میں سارے جو ہیں پیڑے تیار کر لوں گی، اور ایکول میرے پیڑے تیار ہوئے تھے، اور ایکولی جو ہے ہمارے ڈونٹس بنے تھے۔ تو بس اسی طرح سے میں سارے پیڑے تیار کر لوں گی۔ پیڑے ہمارے ریڈی ہو گئے تھے، اور میں دوبارہ سے اس کو ہاتھ کی مدد سے پریس کروں گی، میں بیلن یوز نہیں کروں گی۔ اور کوئی بھی کیپ لے لیں یا کوئی کٹر لے لیں، میں نے ایک بوٹل کی کیپ یوز کی تھی، اور ہاتھ کی مدد سے میں نے پریس کیا تھا۔ اور میں نے ایک لے لی جی پلیٹ، اور اس کے اوپر ڈسٹ کر دیا میدا۔ جیسے جیسے ہمارے ڈونٹس تیار ہوتے جائیں گے ویسے ویسے میں اس کے اوپر رکھتی جاؤں گی، تاکہ جو ہے وہ سٹکی نہ ہو۔ آپ اسی طرح سے ڈونٹس جو ہے وہ پلیٹ میں ڈسٹ کر کے بڑے آرام سے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور جب چاہیں مرضی تیار کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ چھوٹے سے سائز کی کیپ لی تھی، تو بس مجھے اتنا ہول کرنا تھا اس میں، اور یہ لازمی کیا کریں، جیسے میں اس کو انگلی کی مدد سے گلائی کی شیپ دے رہی ہوں، اسے ڈونٹس جو ہیں وہ بہت پیاری شیپ میں آ جاتے ہیں۔ تو بس اسی طرح سے میں نے سارے تیار کر کے رکھ لیے تھے، اور جو اس کے بیچ والے حصے ہیں اس کو آپ بچوں کے لیے چھوٹے ڈونٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، یا اسی کو دوبارہ سے اکٹھے کر کے ایک پورا ڈونٹ تیار ہو سکتا ہے۔ بس یہ سائز میں نے رکھا ہے، اور اسی طرح سے میرے سارے ڈونٹ جو ہے وہ تیار ہو گئے تھے۔ تقریباً 10 منٹس کے لیے میں اس کو کپڑا دے کے گھیلا کپڑا دے کے رکھنے لگی ہوں، تاکہ یہ دوبارہ سے رائز ہو جائیں، اور پھر بہت ہی اچھے سے ہمارے ڈونٹس جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں۔ یہ لازمی رکھتے ہیں، ورنہ رزلٹ اچھا نہیں آتا اتنا۔ اور ڈونٹ میرے بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو گئے تھے، آئل بھی گرم ہو گیا ہے۔ اس کو آئل کو آپ نے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے، لیکن پھر اس کو میڈیم پہ آپ نے پکانا ہے، جتنے میڈیم لو پہ آپ بنائیں گے اتنے اچھے آپ کے ڈونٹس کی شیپ آئے گی اور کلر آئے گا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائڈ کو میں نے چینج کر دیا ہے، اور اس بہت ہی خوبصورت بہت ہی پرفیکٹ سا کلر بنایا تھا میرے ڈونٹس کا۔ بس اس سے زیادہ میں اس کو جو ہے وہ ڈارک کلر نہیں دوں گی، یہ پرفیکٹ کلر ہوتا ہے ڈونٹس کا۔ تو یہاں پہ میرے ڈونٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر اور اس کا کلر کتنا پرفیکٹ آیا ہے۔ بس ایک فوک کی مدد سے میں آہستہ آہستہ سے اس کو نکال کے رکھتی جا رہی تھی، اور بہت ہی خوبصورت بنے تھے ہمارے ڈونٹس۔ ڈونٹس میرے ریڈی ہو گئے تھے، تو میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور یہاں پہ میں نے رکھ لیا جی چاکلیٹ سیرپ میں تیار کر چکی ہوں۔ میں نے ڈارک چاکلیٹ سیرپ تیار کیا تھا، اگر آپ کے پاس کوکو پاؤڈر ہے تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے، اور بہت ہی پیارے ہمارے ڈونٹس بنے تھے اور بہت ہی مزیدار۔ تو بس میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل عائشہ ریسیپیز کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔